شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ پھلائے رکھ، نہ پھیرے رکھ، تو صعر خدہ کا اپنا رخسار، اپنا گال، مراد چہرہ ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین پر اکڑ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، کل مختال فخور، ہر گھمنڈی اور فخر کرنے والے شخص کو۔ یہ 18ویں آیت ہے اور لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے آداب اور احکام سے متعلق نصیحت ہے۔ سب سے پہلے جو لقمان نے نصیحتیں فرمائیں وہ ایمانیات سے متعلق تھیں، عقائد سے متعلق تھیں۔ عقائد کی اصلاح کے بعد انہوں نے کچھ احکام کی وصیتیں فرمائیں، احکام کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں پھر ایسے احکام بھی کہ جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات کی اصلاح سے ہوتا ہے، جیسے نماز وغیرہ، اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اسی طرح تکلیف پر صبر کرنے کا اس بارے میں وصیتیں فرمائیں۔ اب یہ جو آیت ہے اور اس سے اگلی آیت، اس میں لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو آداب اور اخلاق سے متعلق نصیحتیں کی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صرف عقائد کے حوالے سے ہی نہیں کرنی۔ صرف کہہ رہا ہوں میں کہ صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے عقائد درست کر لیں، ہوتا ہے نا ذہن میں کہ ان کی ایمانیات کے بارے میں ان کو پتہ ہو، عقیدہ توحید کو سمجھنے والے ہوں، شرک سے بچنے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں عبادت کی بھی عادت ڈالیں، عبادت کی بھی، دیکھیں نماز کی وصیت کی، پھر دیگر جو دین کے اہم امور ہیں ان کی بھی ان کو تربیت دیں، ترغیب دلائیں، رغبت دلائیں، شوق دلائیں، اور باقاعدہ صرف شوق دلانے کے تعلق اس حد تک نہ ہو کہ بس شوق دلا رہے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی ہماری کوشش ہو، عملاً ہماری کوشش ہو کہ عملاً ہم انہیں اس میدان میں لے آئیں، عمل کے میدان میں لے آئیں۔ جیسے حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو تھوڑی بہت پٹائی بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہڈیاں ہی توڑ کر بیٹھ جائیں، ہلکی پھلکی پٹائی سرزنش کے لیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر 7 سال سے ہی بچے کو نماز کی عادت ڈال دی جائے تو 10 سال میں پھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بچہ عادی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تو یہ امر بالمعروف یعنی انہیں بھی اس میدان میں لگانا ہے۔ یہ انبیاء کا جو مشن تھا نیکی کی دعوت دینے کا، اس میدان میں ان کو بھی لگانا ہے کہ وہ دین کی دعوت دینے والے بنیں، داعی بنیں، وہ نیکی کو نیکی سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو ان ساری چیزوں کی وصیت کی۔ اب یہاں اخلاق اور آداب سکھا رہے ہیں
فرمایا ولا تسعر، یہ جو سعر یسعر تسعیر، سعر لفظ عربی زبان میں اونٹ کی ایک بیماری کے نام کے لیے آتا ہے، بیماری اونٹوں کو لگ جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے پھر یہ جو اونٹ کی گردن ہے یہ ایک طرف کو ہو جاتی ہے، ایسے جیسے ہمارے ہاں کسی کو پہلے گردن توڑ بخار ہوا کرتا تھا نا، تو پھر گردن ایک طرف ہو جاتی تھی تو دوسری طرف نہیں آتی تھی، تو اونٹ کو جب یہ بیماری لگ جاتی تو اس بیماری کی وجہ سے اس کی گردن ایک طرف کو پھر جاتی اور دوسری طرف نہیں ہوتی، دوسری طرف نہیں ہوتی۔ اب یہ بیماری کے لفظ اس کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ اپنا منہ پھیرے رکھتے ہیں، منہ پھلائے رکھتے ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ منہ مت پھلاؤ، اپنا منہ مت پھلاؤ، منہ پھلائے رکھتے ہیں، مطلب کسی آدمی سے ملے تو اخلاق سے ملنے کے بجائے، کیونکہ اس کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، نخوت ہوتی ہے، احساس برتری ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، عاجزی انکساری کے بجائے، اعلیٰ اخلاق کے بجائے جس بندے کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے وہ بد اخلاق بھی ہوتا ہے، تو وہ لوگوں سے بس اپنا منہ پھیرے رکھتا ہے، کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، بس ایسے کر دے گا، بس بات بھی کرے گا۔ بات کرنے کے آداب میں سے تو یہ ہے، بات سننے کے آداب میں سے تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ تب تک نہیں چھوڑاتے جب تک وہ خود نہیں چھوڑ دیتا، جب تک وہ خود نہیں چھوڑ دیتا، اور جب آپ سے کوئی گفتگو کرتا تو آپ اس کی طرف دیکھتے رہتے، کیونکہ یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے۔ اب آپ سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور آج کل ہم تو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بندہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ موبائل پہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ، کچھ بھی موبائل پر دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ وہ بندہ آپ سے ملنے آیا، آپ سے بات کرنے آیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ موبائل پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل نیٹ ورک پر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو یہاں سے کوسوں دور ہے۔ ایک بندہ آپ سے ملنے آیا وقت نکال کر، آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، بے رخی اختیار کر رہے ہیں اس سے، تو یہ بے رخی اختیار کرنا، اس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ لوگوں کے لیے اپنا منہ پھلائے مت رکھو، بلکہ لوگوں سے اچھے انداز سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی چیز کو مت چھوڑنا۔ نیکی اتنی اہم چیز ہے، اچھائی اتنی اہم چیز ہے کہ اچھائی میں سے، نیکی میں سے کسی بھی چیز کو مت چھوڑنا، کسی بھی چیز کو مت چھوڑنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا اگرچہ تم، یعنی یہ ایک معمولی سی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو، تم اپنے بھائی سے ایسے ملو کہ تمہارے چہرے پر تبسم ہو، مسکراہٹ ہو، انبساط ہو، کھلا کھلا چہرہ ہو، مسکراتے ہوئے ملو، خوشی کے ساتھ ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے، حقیر مت جانو اس نیکی کو۔ یہی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور ترمذی، سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود، بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں نا، بخیل آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، دل دیا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ضرور ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک صدقہ ہے، مالی صدقہ۔ لیکن اور بھی بہت اقسام ہے صدقے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اور یہ بھی معروف میں سے ہے، معروف صدقہ ہے، اور یہ بھی معروف کاموں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہو، منہ پھلایا ہوا نہ ہو، آپ کے چہرے پر یعنی کہ خفگی کے اظہار نہ ہو، ناراضگی کا اظہار نہ ہو، بیزاری کا اظہار نہ ہو، بلکہ آپ خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ ہے، منہ پھلائے ہوئے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور بعض اوقات ہم اپنے چہرے کے ذریعے سے مطلب لوگوں کی عیب جوئی بھی کرتے ہیں، کہ کوئی ملنے آیا
تو اپنے چہرے کے تاثرات بھی ایسے رکھتے ہیں، اگر ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے بھی اپنے چہرے سے ایسے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے میں یار کیا مطلب، سمجھ گئے نہیں؟ چہرے سے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے، یعنی تاثرات ایسے بناتے ہیں کہ بڑا بیزار ہوں میں اس سے، اب جان چھوٹے میری اس سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، اکثر اب نمازوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، سورۃ الحمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ہمز اور لمز کا، حمز اور لمز کا شکار ہو، جس کے اندر ہمزہ پائی جاتی ہے اور لمزہ۔ یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے معنی تقریباً یہ ہے کہ آپ اشاروں سے آپ لوگوں کی غیبت کریں، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے بھووں سے اسے منہ بسور لیتے ہیں، منہ بسور کر کے، آنکھوں سے آنکھ مار کر کے، جیسے اشاروں سے کسی کی عیب جوئی کریں، کسی کی برائی کریں، یہ یعنی چہرے سے اور اشاروں سے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی پر طعن کسنا، یہ حمز اور لمز ہے، اور اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت کی وعید سنائی، اور آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی یعنی وعید سنائی کہ ایسے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، چہرے کے تاثرات اچھے رکھنے چاہیے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ نرمی کا تقاضا ہے، یہ اچھائی کا تقاضا ہے، اور اس سے ہمیں نیکیاں ہی حاصل ہوں گی۔ اگر ہم کسی بھائی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں تو ہم سے پیسے تو نہیں مانگ لے گا، یا ہمارے پیسے تو نہیں لگ جائیں گے، مطلب آپ مسکراتے ہوئے ملے، اچھے طریقے سے ملنا تو ہے ہی، ملنا پڑ گیا مثال کے طور پہ، ایک تو یہ نا کہ ملاقات ہو ہی گئی، کسی مجلس میں آمنا سامنا ہو ہی گیا، اگر آپ اس سے مسکراتے ہوئے مل لیں گے، اچھے طریقے سے مل لیں گے، اس سے ہمارے پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن البتہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش اور سامنے والا بندہ بھی خوش، چونکہ اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کے ساتھ، چونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کیا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوا، مومن آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے، تو ہر مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ اللہ معاف کرے، تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ نہ ہم گھر والوں کے ساتھ، یعنی معاشرے میں عام طور پر ایسا ہو چکا ہے، چڑچڑاپن اتنا غالب آ چکا ہے ہم پر، بیزاری ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے، نہ گھر والوں سے سیدھے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھائیوں سے سیدھے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ پڑوسیوں سے سیدھے منہ بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی دوستوں کے ساتھ، الا ماشاء اللہ۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے لقمان کی دوسری نصیحت، ایک اور آداب سے متعلق ایک اور نصیحت نقل کرتے ہوئے فرمایا، بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت چلنا، چلا تو زمین پر ہی جاتا ہے نا، فی الارض کے لفظ سے، زمین پر چلا تو زمین پر ہی جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا فی الارض؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توجہ دلائیے، کیا تم اس زمین سے ہی تو پیدا ہوئے ہو، کیا اس پر اکڑ کے چلتے ہو؟ اسی مٹی سے تو پیدا ہوئے ہو، منہا، سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی زمین کی مٹی سے، اور یہیں تم لوٹائے جاؤ گے دوبارہ، کسی اور مٹی میں نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہاں نہیں کہیں اور لوٹائے جاتے ہیں، برزخ میں، پتہ نہیں کہاں، وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس آیت کے مطابق ہر مرنے والا جو اس مٹی سے، ہر انسان جو اس مٹی سے پیدا ہوا، وہ اسی مٹی میں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، چاہے اس کی لاش کو مچھلی کھا گئی ہو، چاہے شیر کھا گیا ہو، جنگلی جانور کھا گئے ہو، یا اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، سمندر میں ڈوب جاتی ہیں لاشیں، تو پھر مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جنگل میں جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، یا کچھ بہت سے لوگ اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، بالآخر تمہیں زمین میں لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور اسی مٹی میں ہی جا بسنا ہے، قیامت تک اسی مٹی میں ہی جا بسنا ہے، تو اس مٹی پر اکڑ کر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تم اس زمین پر اتراتے ہوئے چل رہے ہو، صرف تم ہی تو نہیں چل رہے، سارے ہی اسی زمین پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جن کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، جن کو تم لوور سمجھ رہے ہو،
جن کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ بھی اسی زمین پر چلتے ہیں اور تم بھی اسی زمین پر چلتے ہو، سبھی ایک ہی زمین پر چلتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے زمین پر اکڑ کر چلنے کی؟ زمین پر اکڑ کر چلنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو مرحن کا لفظ فرمایا، مرحن، یہ مرحن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو حد سے بڑی ہوئی خوشی ہو، حد سے بڑی ہوئی، بہت زیادہ خوشی میں مبتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خوشی کے اندر اظہار برتری بھی ہو، تکبر بھی ہو، گھمنڈ بھی ہو۔ صرف خوشی نہیں، خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم دعائیں بھی دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید نے تو ہمیں باقاعدہ دعا بھی سکھائی ہے اس بارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری اس دنیا کو بھی اچھی کر دے۔ جب دنیا اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش رہتا ہے، یہ خوشی کی تو دعا مانگ رہے ہیں نا ایک طریقے سے کہ اللہ میں خوش رکھ، پریشانی سے بچا، غم سے بچا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم و غم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ خوش رہنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ایسی خوشی جس کے اندر گھمنڈ ہو، تکبر ہو، اترانا ہو، اکڑپن ہو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ مرحن ایسی خوشی کو کہتے ہیں کہ جو حد سے زیادہ خوشی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوشی کے اندر یعنی اترانا شامل ہو، تکبر شامل ہو، غرور اور گھمنڈ شامل ہو، خود کو بڑا سمجھنا، اپنی برتری، احساس برتری کا شکار ہو جو بننا، ایسی خوشی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے اکڑ کر اتراتے ہوئے زمین پر مت چلو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسے زمین پر مت چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی القلب مثقال ذرۃ من الکبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس چیز کو، تو جو شخص تکبر کرے گا، ذرہ برابر بھی تکبر، پچھلے دنوں ہی میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذرہ کی وضاحت کی تھی کہ ذرہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سنی تو مجلس میں فوراً سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ اچھے ہوں، اس کی جوتیاں خوبصورت ہوں، کپڑے خوبصورت ہوں۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اگر تکبر ہے تو ہم اس سے بچیں، خوبصورت کپڑے نہ پہنیں، خوبصورت جوتے نہ پہنیں، کیونکہ تکبر جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ یہ ایسا تکبر جو انسان کو جنت سے دور کر دے گا، جہنم میں داخل کرنے والا ہوگا، وہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو، حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا تم اسے تسلیم نہ کرو، کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا، دنیا کا، معیشت کا، تجارت کا، کوئی بھی معاملہ ہو۔ دین کا معاملہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے ایک نظریہ ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، اس کے خلاف قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، وہ یقیناً حق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو، رب کی طرف سے جو کچھ آیا وہ حق ہے، اور جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ما نزل علی محمد وهو الحق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ حق کو مانیں، قرآن و حدیث کو مانیں۔ اور حق کی یہ بھی مثال ہو سکتی ہے حق کے انکار کی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا لین دین کا یا جھگڑے کا، اب اس میں میرے خلاف فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ حق ہے تو مجھے اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ لوگ اتراتے ہوئے جو چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، منہ پھلائے رکھتے ہیں، ہر وقت اپنا منہ سجائے رکھتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ حقیر سمجھنا اتنی بری چیز ہے، غمط الناس، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ اگلی آیت میں لقمان نے خود بتایا کہ کیسے چلنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آئندہ درس میں کروں گا۔ آخری الفاظ اس آیت کے جو ہیں کہ یہ سارے تکبر کی چیزیں، منہ پھلائے رکھنا، سختی سے پیش آنا، زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ سارے تکبر اور غرور کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یحب، اس شخص سے محبت نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا، کل مختال فخورا، ہر مختال اور فخور کو۔ مختال بھی متکبر گھمنڈی شخص کو کہتے ہیں، اور فخور کا لفظ جو ہے، فخور فخر کرنے والا، فخور کا لفظ بھی جو ہے متکبر اور گھمنڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مختال اور فخور دو لفظ آئے نا قرآن مجید میں اس آیت میں کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین مختال کو اور فخور کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ گھمنڈی، متکبر، اترانے والا، تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، دونوں کے معنی، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ یہ جو مختال ہوتا ہے یہ خرچ کرنے سے پہلے ہی تکبر کرتا ہے۔ عموماً یہ ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہی مغرور ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جیسے غریب لوگ جو ہیں مغرور نہیں ہوتے، بہت مغرور ہوتے ہیں، ان کو کسی اور چیز پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے قد کاٹ پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی جسامت پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پر غرور ہوتا ہے، اپنے رنگ و صورت پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے قوم قبیلے خاندانی نسبت پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے قوم قبیلے خاندانی نسبت پر ہوتا ہے کہ فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، تو گھٹیا خاندان کے ہو، کئی وجوہات ہوتی ہیں تکبر کی۔ تو یہاں پر خاص طور پہ خرچ کی بات آئی تو مختال ایسے کو کہتے ہیں جو خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرتا ہے، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ مطلب یہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، ایسا ہے تو میں 1 لاکھ کا ہی ہے، مطلب موبائل مثال کے 1 لاکھ کا موبائل ہے، یہ میں 2 لاکھ والا لے سکتا ہوں۔ یہ آپ کی موٹر سائیکل کتنے کی ہے بھی؟ یہ 70 40 45 کی ہوگی، 1.5 لاکھ والی نئی بالکل 0 میٹر نکال سکتا ہوں خرچ کرنے سے پہلے ہی۔ ابھی خرچ نہیں کیا، نکال لے، میری رینج الحمدللہ بہت ہے، یہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسے یہ گاڑی یہ کچھ بھی نہیں ہے یار۔ کوئی بولے یار بڑی پیاری گاڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ میں جو ہے نا کروڑ روپے کی گاڑی لے سکتا ہوں، خرچ کرنے سے پہلے تکبر کر رہا ہے۔ کسی کا گھر دیکھا یار ماشاءاللہ بڑا پیارا ویل سیٹڈ گھر ہے، بہت خوبصورت، اچھا ڈیکوریٹڈ ہے، بہت اچھا گھر ہے، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ 1 کروڑ تو ہوگی، بس 10 کروڑ کا گھر بنا سکتا ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، 10 کروڑ کا، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ یہ خرچ کرنے سے پہلے تکبر کر، کچھ خرچ کرنے کے بعد تکبر کر رہے ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کپڑا دیکھ رہے ہو فلاں برانڈ کا ہے، بتائیں گے یہ سوٹ جو میں نے پہن رکھا ہے 10,000 کا پڑا ہے مجھے، یہ تو میں کم بتا رہا ہوں گا، شاید لوگ اس سے زیادہ بتاتے ہوں گے۔ یہ میری گھڑی یہ فلاں برانڈ کی ہے، اتنے کی ہے، ہر چیز کا برانڈ بتا رہے ہوں گے، ہر چیز کا برانڈ بتا رہے ہوں گے۔ مطلب ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے ان پر کہ ان کا بس نہیں چلتا، ان کا بس نہیں چلتا، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تماشا بن جائیں گے، وگرنہ سوٹ پر بھی ریٹ لگا کر رکھیں، گھڑی پر بھی، کیپ پر بھی ریٹ لگا کے رکھیں، شوز پر بھی، جوتے جو پہنے ہوئے یہ فلاں برانڈ کا ہے۔ کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ شوز میں نے فلاں کمپنی کے لیے ہوئے، یہ اتنے ریال کا ہے، اور یہ کنورٹ کرو تو پاکستانی اتنا بنتا ہے، 25,000 روپے کے میرے شوز ہیں صرف۔ ارے بھائی 25 روپے والی جوتیاں جو پہنتا ہے اور جو 25,000 کے جوتے پہنتا ہے وہ چلتا تو اسی سڑک پر ہے، اس کے لیے کوئی 25,000 والے کے لیے اسپیشل تو نہیں بنا ہوا۔ خرچ کرنے کے بعد تکبر کر رہا ہے، خرچ کرنے کے بعد یار میں یہ کیا چیز ہے میرے سامنے، میں تو ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں ایک وقت میں 5-10 ہزار روپے کا بل جب بن جاتا ہے میرا، یہ فخر کر رہا ہے خرچ کے بعد۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ عادت چھوڑنی چاہیے، یہ عادتیں۔ ویسے ہی انسان بڑا مطلب اس قسم کے لوگوں کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ پسند کریں یا نہ کریں اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال
فخور، اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال بھی متکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے. فخور بھی، لیکن مختال وہ ہے جو خرچ کرنے سے پہلے ہی غرور شروع کر دیتا ہے، اور خرچ بھی کر سکتا ہے خیر، لیکن خرچ کرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. یار یہ کیا، آپ 1 لاکھ روپے کی گائے لے آئے، 10 لاکھ والی لاؤں گا قربانی کے لیے. مثال حج کا کون سا پیکج تھا آپ کا؟ بات ہے عمرے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سا پیکج؟ یہ 1,20,000. آپ کی ہوٹل تو پھر وہاں ہوگی، مکہ ٹاور میں ہوٹل لوں گا، مکہ ٹاور میں روم کراؤں گا. عبادت کر رہا ہے اور تکبر. 2 لاکھ والا پیکج میرا، یہاں پہ مجھے گاڑی ہوگی میری پرسنل، میں بس میں نہیں جاتا ہوں، بس میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار جو 1 لاکھ والے پیکج میں یا 70,000 والے پیکج میں آیا، اس نے بھی اللہ کی عبادت کی. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خرچ کریں، بالکل کریں، لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں، سہولت کی وجہ سے، کہ بندہ سہولت میں ہو، قریب ہو، بالکل حرم کے برابر مکہ ٹاور میں، ادھر اترے ادھر حرم میں داخل ہو گئے. اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تکبر نہ ہو، کیونکہ وہاں پر بھی لوگ آ کر گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں، تکبر کر رہے ہوتے ہیں. عبادت پر بھی، اللہ کے گھر میں بھی عبادات، یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، اگر بندہ دیکھے تو عبادت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے. عبادات کی وجہ سے ہمارے مزاج کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہونی چاہیے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، ہم غرور کریں، ہم گھمنڈ کریں. تو ایسی عادتوں سے بچنا چاہیے. یہ اخلاقیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. معاشرے میں اخلاقیات کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کریم پر واپس جا رہا تھا، بات چیت ہوئی، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بھائی بتانے لگے کہ یار میں سوراب گڑھ سے آ رہا تھا، دن کے وقت میں سوراب گڑھ سے آ رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا خاصا دیندار بندہ، اس نے مجھے کٹ مارا، اور بالکل ناجائز کٹ مارا. میری نظر پڑی تو ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی تھی سنت کے مطابق، اور ساتھ میں بھی ان کے داڑھی والے بیٹے تھے، اور پیچھے انتہائی مہذب باپردہ خواتین بھی تشریف فرما تھیں. مطلب دیندار گھرانہ تھا. وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا، کہتا ہے یار میں نے ان سے صرف ایسے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، اشارے سے، آوازیں نہیں جاتی نا، شیشے بند ہوتے ہیں، اسی چل رہا ہوتا ہے گاڑی میں، ویسے بھی اگر وہ دور ہو تو آواز کون سا جائے گا. اشارے سے میں نے یوں کہا تو وہ باقاعدہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مجھے وہ مطلب اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے، اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی گالیاں دے رہا ہے مجھے. کہتا ہے یار دیکھو دیندار بنتا ہے اور بد اخلاق ہے. جو دینداری کا حلیہ اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، شریعت میں مطلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کے احکام دیے ہیں. ہمیں تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے برتاؤ کو اختیار کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے حلیے دین کے مطابق نہیں ہیں وہ بد اخلاق بن جائیں، نہیں، ان کو بھی اخلاق ہونا چاہیے، اور دیندار لوگوں میں بھی اخلاق ہونا چاہیے. یہ نرمی، اخلاق، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، ہماری دعوت پہنچانے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اچھے اخلاق پیدا کر دے، ہم سب کے رویوں میں اچھے رویے اور اچھے اخلاق پیدا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم